بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہمیں تذکرہ کرنا ہے اس کا تعلق سورہ بلد کے پڑھنے کے فضائل سے متعلق ہے۔ یہ روایت جو ہے اس کا متن ایک ہی ہے، ایک ہی متن کی روایت ہے، اس کی سندیں مختلف ہیں، مگر دونوں روایتیں جو ہیں ابی بن کعب سے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ایک متن جو ہے جو وسیط میں درج ہے اور ایک اور روایت، یہی روایت جو ہے وہ ثعلبی کی تفسیر میں درج ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دونوں کا متن ایک ہے لیکن ان کی جو سند ہیں وہ مختلف ہے۔ جہاں تک وسیط کا متن ہے، الوسیط کا متن جو واحدی کی تفسیر ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قرأ لا اقسم بهذا البلد اعطاه اللہ الامان من غضبہ یوم القیامہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے بھی سورہ بلد کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھیں گے قیامت کے دن، اپنے غضب سے اس کو مامون رکھیں گے قیامت کے دن۔ یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ کھڑی ہوئی روایت ہے، اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس کے اندر دو راوی ایسے ہیں کہ جو بالکل مجروح ہیں۔ ان میں سے ایک ہارون بن کثیر ہیں جو کہ مجہول ہیں، ابو حاتم ان کو مجہول کہتے ہیں، اور ان کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی جو استقصاء ہے ان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک انون آدمی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سلام بن سلیم المدائنی کا، جو دوسرے راوی مجروح ہیں اس چین آف نریشن میں، اس سند میں، ان کے بارے میں یحییٰ ابن معین یہ کہتے ہیں کہ لیس بشیء، اور اسی طرح سے قول ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ضعیف لا یکتب حدیثہ، اور محمد بن عبداللہ بن عمار الموصلی یہ کہتے ہیں کہ لیس بحجہ، اور اسی طرح سے ابراہیم بن یعقوب الجزجانی ان کو غیر ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ابو زرع اور ابو حاتم یہ کہتے ہیں کہ ضعیف ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ترکوہ، یعنی اتھارٹیز ان کو ابینڈن کر دیا ہے، ان کو ترک کر دیا ہے۔ امام نسائی ان کو متروک قرار دیتے ہیں، اور ایک اور موقع پہ جو ان کے الفاظ ہیں امام نسائی کے ان کے بارے میں، یعنی سلام بن سلیم المدائنی کے بارے میں، وہ یہ ہیں کہ لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ، اور ابو القاسم البغوی یہ کہتے ہیں ضعیف الحدیث جدا، یعنی حدیث کے معاملے میں بہت کمزور ہیں، اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش کو متروک قرار دیتے ہیں، اور ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے حافظ ابن حجر نے اس روایت کو گھڑا ہوا اور بالکل ایک موضوع روایت قرار دیا ہے اس کو، تو ہم اس ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے اس پہ رلائی نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ روایت جو ہے یہ ثعلبی کی تفسیر میں ہی پائی جاتی ہے، اس کے الفاظ بالکل وہی ہیں، اور ابی بن کعب بھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ تاہم اس میں جو کمزوری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور راوی ہیں جو انتہائی مجروح ہیں، اور ان کا نام ہے نو ابن ابی مریم۔ یحییٰ ابن معین ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لیس بشیء ولا یکتب حدیثہ، اور ابو حاتم، امام مسلم، ابو بشر دولابی اور دارقطنی ان کو متروک الحدیث کہتے ہیں، اور امام بخاری ان کو منکر الحدیث کہتے ہیں، اور ایک اور جگہ پہ وہ کہتے ہیں ذاہب الحدیث جدا، یعنی ذاہب الحدیث جدا، اور امام نسائی جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لیس بثقہ ولا مامون، اور ایک اور جگہ پہ جو امام نسائی کے الفاظ ان کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں کہ لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ۔ اسی طریقے سے حاکم جو ہیں ابو عبداللہ نیسابوری حافظ جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت جو فضائل القرآن کی روایت ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انہی قسم کی روایتوں میں سے روایت ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، انہوں نے یہ روایتیں گھڑی ہوئی ہیں، یعنی ان کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ گھڑتے روایتیں، خاص طور سے فضائل القرآن کی روایتیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، اور ابن حبان یہ کہتے ہیں کہ ان سے دلیل پکڑنا جو ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس تفصیل کی بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں راوی جن کا نام نو ابن ابی مریم ہے، ان کی اس کی بنیاد پہ یہ سند جو ہے یہ بھی انتہائی کمزور قرار پاتی ہے، اور اس پہ ہم رلائی نہیں کر سکتے۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے ان روایات کے اندر، اور جو کچھ وہ اس کا کنٹینٹ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حافظ ابن حجر کی تو یہ رائے ہے کہ الوسیط کی جو سند ہے وہ گھڑی ہوئی ہے، اور روایت بالکل بے بنیاد ہے۔ صورتوں کے فضائل کو سمیٹنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان پہ تدبر کریں، ان پہ غور کریں، ان کے مطلب پر وہ سمجھیں، اچھے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اگر ہم براہ راست عربی نہیں سمجھ سکتے، اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ یہ جو روایات ہیں یہ ہمیں بالکل بے عملی کی طرف اور صورتوں کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کی طرف مائل کرتی ہیں، اور جیسا کہ عرض کیا کہ ان کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی روایاتوں کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔